السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان۔ آج کا ویلوگ بہت اہم خبروں کے ساتھ میں اس ویلوگ میں آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس کے اندر ایک سب سے بڑی اہم خبر نون لیگ کے ایک رہنما نے بیان دیا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ بھائی سارے مسائل حل ہو چکے ہیں، اب کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا کہا اور کیا اس کی ڈیٹیل ہے وہ ہم اس ویلوگ کے اندر شیئر کریں گے۔ دوسرا ایک اس وقت 2 دن سے چل رہا ہے معاملہ اور آج تیسرا دن ہے جب وہاں سے پاکستانی واپس آ رہے ہیں۔ کرغزستان کے اندر جو کچھ ہوا اور اس کے بعد وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو بیہیو کیا گیا وہاں کے لوگوں نے، لوکلز نے، جو کہ حالانکہ لڑائی ہوئی تھی کچھ مصریز اور وہاں کے لوکل کے درمیان، اور وہ پورا پلٹ کر آ گیا سارے غیر ملکیوں کے خلاف۔ تو اس کے ساتھ کرنٹلی کیا سچویشن ہے وہ ساری بات کریں گے اس ویلوگ کے اندر۔ دوسری سب سے اہم چیز، نواز شریف تقریر کی بہت عرصے ایک کونا پکڑ کے بیٹھے رہے وہ الیکشن میں جو ان کے ساتھ درگت بنی، اس کے بعد پھر وہ واپس آئے اور سننے میں آ رہا تھا کہ نواز شریف پہ بہت زبردست قسم کا بیانیہ لے کر آ رہے ہیں، جس کے بعد بس سب کی خیر نہیں ہوگی اور سب بس اپنے سائڈ کھٹے رہنے لگ جائیں گے اور بس صرف نواز شریف کی بابا ہوگی، کیونکہ جو اتنا ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے پاکستان کی تاریخ کا، وہ جب سوچ کر آئے گا تو ظاہر ہے کچھ اچھا ہی سوچ کر آئے گا۔ تو انہوں نے کیا لے کر آئے وہ پاکستانیوں کے لیے اور کیا بیانے لے کر آیا وہ بھی ہم اس ویلوگ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آتے ہیں اس اچھی خبر کے لیے، جس میں سینیٹر عرفان صدیقی نون لیگ رہنما انہوں نے کہا کہ پاکستان بحرانوں سے نکل رہا ہے، ملک میں کوئی بحران نہیں ہے۔ ابھی جو بحران ہے وہ ایشوز ہیں اور معاشی بحران یہ تو پاکستان کا شروع سے رہا ہے، تو یہ پہ بحران نہیں ہے بظاہر ان کے اس بیان سے ایسا لگ رہا ہے۔ تو جو بحران ہوتے ہیں وہ شاید وہی ہوتے ہیں جو کہ جس میں یہ سیاسی رہنما جو ہیں وہ پریشان ہو یا ان کے لیے کوئی پریشانی ہو۔ عوام جو کہ معاشی بحران بھگت رہی ہے، ایشوز ہیں اور ان ایشوز کو بھگت رہی ہے 76 سالوں سے، جس میں مہنگے بل، مہنگی خوراک، صرف بیسک خوراک 3 خوراک کا کھانا وہ پورا کرنے کے لیے ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور آج تک وہی انہی بحرانوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بحران جو ہے وہ حل کر لیے ہیں اور پاکستان اس وقت جو ہے بظاہر ان کے مطابق بالکل سکون میں ہے، یعنی کہ راوی اس وقت سب کچھ سکون لکھ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا مزید میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان بحرانوں سے نکل رہا ہے، ملک میں کوئی بحران نہیں ہے۔ اقتصادی بحران آج کا نہیں سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے، یعنی کہ جو ملک کا حال ہے اقتصادی طور پر عوام کا بدحال ہوئی بھی عوام، وہ تو سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے، ایسے ہی چلے گا شاید، کیونکہ حکمرانوں نے تو سدھرنا ہے نہیں، انہوں نے تو وہ کام نہیں کرنے تھے جو کہ ملک کو ایک پائیدار اقتصادی راہ پر گامزن کر سکے اور جو مسائل ہیں یہ رک سکیں کسی طرح سے۔ تو آج سب کچھ بہتر ہو رہا ہے، سیاسی بحران تھا لیکن آج ساری جماعتیں پارلیمنٹ میں ہیں۔ اب جو سب سے بڑی جماعت جس نے 90% 85% جو کہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کے مینڈیٹ ہے، اور دنیا نے بھی دیکھا کہ ان کا واقعی میں مینڈیٹ ہے۔ آئی ایم ایف نے اپنے ریسنٹ اپنے کمنٹس کے اندر بھی کہا کہ سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی نے لیے ہیں، وہ تو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر صحیح سے اپنی جو نمائندگی دے ہی نہیں پا رہی ہے، یعنی اس کو موقع ہی نہیں مل رہا۔ تو اب اس میں انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے جو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تنازعات کو اگر عدلیہ، آئین، قانون، انصاف کے معیار پر پرکھا جائے اور باریکی میں جایا جائے تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ مجھے ابھی نہیں معلوم کہ وزیر اعظم نے صدر مملکت کا رائے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں، لیکن اگر رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ یہ ساری باتیں کہ عرفان صدیقی صاحب نے، جس سے بتایا لگ رہا ہے کہ وہ صرف ان ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں جو کہ بڑے بڑے سیاستدانوں سے ریلیٹڈ ہے، جس کا عوامی سیاست یا عوامی معاملات سے کوئی دور تک واسطہ نہیں ہے۔ تو اقول ان کے یہ تو سب کچھ چلتا ہی آ رہا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس میں ہم جو اس وقت جو پاکستان سے باہر گئے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان کا جو حال ہو رہا ہے اس وقت، اور اس میں جو عوام کا جو ہماری موجودہ گورنمنٹ کا جو اس وقت انہوں نے جس طرح سے رسپانس کیا ہے، اس بارے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس میں جو واپس آنے والے وہاں سے اسٹوڈنٹس، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود ٹکٹ خریدے، حکومت نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ بشکیک میں حالات معمول نہیں ہیں، طلبہ میں بہت بے چینی ہے، کرغزستان سے پاکستان پہنچنے والے طلبہ کا نے یہ انکشافات وہاں پر کیے ہیں، اور یہ پھٹا شروع ہوا تھا بیسیکلی کچھ جو وہاں کے مصری طلبہ تھے اور جو لوکل وہاں کے کرغزستانی یعنی کہ جو لوگ تھے ان کی طرح پھٹا ہوا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر وہ ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کر دی سوشل میڈیا کے بعد پر، جس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے ری ایکشن آیا اور پھر یہ فسادات اس طرح سے
چل پڑے. پھر دوسرا یہ ہوا کہ ساتھ ساتھ اب وہاں پہ جو پاکستانی یا غیر ملکی پھنسے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں کے لوکل اسپیچ ہے وہ ان کی ہیلپ نہیں کر رہے, پولیس بھی ہیلپ نہیں کر رہی ہے وہاں پر, ایون کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل جو وہاں پر موجود پاکستانی تھے جن میں سے جو واپس آئے آج لاہور میں, انہوں نے یہ ڈیٹیل شیئر کی جب ان سے ہمارے موجودہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ملنے کے لیے گئے. انہوں نے وہاں کی اپنی شکایت کی اور ساتھ ساتھ ایک انٹرویو کے اندر تو یہ بھی کہا گیا ہے اسٹوڈنٹ نے کہ ٹی وی چینل کے اوپر انٹرویو چل رہا تھا جس میں وہاں کے جو سفیر تھے انہوں نے آگے انہیں کہا باقاعدہ کہ آپ یہ وہاں پر ویڈیوز اپنی شیئر نہ کریں سوشل میڈیا پر جس سے ہم پر پریشر آ رہا ہے. تو وہ اس وقت اسٹوڈنٹس کتنا پریشر ہینڈل کر رہے تھے, ظاہر سی بات ہے ملک سے باہر اپنا کوئی پاس نہیں اور اس طرح کے حالات ہوں تو وہ پینک ہی ہوں گے. اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے رسپانس دینا تھا کہ جتنی جلدی اور جتنی تیزی سے آپ رسپانس دے سکیں, نہ کہ آپ یہ کہیں کہ آپ یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ جو اپلوڈ نہ کریں جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب مجھے پریشر ڈال رہے ہیں کہ سچویشن کو ہینڈل کریں. تو یہ ساری چیزیں ہوئی وہاں پر. دوسری ایک بہت اہم خبر, کرنٹ ایئر تو جیسا چلے گا, نیکسٹ ایئر کے لیے ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جو پہلے تو نے رواں مالی سال کی مہنگائی کے بارے میں بتایا کہ رواں مالی سال کی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 26%, جبکہ آئندہ سال 15% رہنے کی توقع ہے کہ مہنگائی شاید کچھ کم ہو یا استحکام رہے قیمتوں کے اندر. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. اور اس میں جو آئندہ مالی سال معیشت کی شرح نمو 3% تک رہنے کا امکان ہے. میڈیا کے مطابق جو رپورٹ شیئر ہوئی ہے اور اس کے بعد ورلڈ بینک رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں آئندہ سال مہنگائی کی شرح 15% کی توقع ہے. تو لیٹس دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آگے آنے والے سالوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تک جو سچویشن جو ملکی حالات ہیں, نہ ہی تو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ ہی تو وہ دوست ممالک جن کے پر تکیہ کیا ہوا ہے پاکستان سالوں سے, اور اپنی کوئی ایسی چیز نہیں, اپنا کوئی ایسا وے آف انکم نہیں, کوئی ایسی جنریشن آف انکم جس سے جنریٹ ہو سکے انکم, کوئی ایسا طریقہ کا نہیں بنا رہا, اور صرف قرضوں پر ہی اپنے ملک کی اکانومی کو چلانے پر تلا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں سے کوئی سہارا سپورٹ ملتی ہے کہ نہیں, اور آنے والے اگلے سال میں جو یہ کہا جا رہا ہے اس میں کچھ بہتری آتی ہے کہ نہیں. امریکہ نے بھی روک کے رکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی الیکشن نہیں ہو, ان کو پتہ ہی انہوں نے کس طرح لے کے جانے دنیا کی سیاست کو. دوسرا سعودی عرب بھی روک کے بیٹھا ہوا ہے ساری چیزیں. چائنا سے کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہمیں قرضہ دیا ہوا ہے وہ آپ 5 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیں. تو یہ سارے اس وقت پاکستان کی اکنامیکل سچویشن ہے. باقی دوسرا ہماری جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں جن کو بہت شوق ہے مختلف وردیاں پہننے کا, وہ گھوم رہی ہیں پورے پنجاب کے اندر, جو مل رہی ہے وردی پہن رہی ہیں. جیسے چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ بس انہیں فوج میں بھی جانا ہے, انہیں جو وردی پہنا دو خوشی خوشی پہن کر گھومیں گے اور بالکل نیا نیا لگتا ہے ان کو, تو ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے یہ رسپانس اس وقت مریم نواز شریف کا بھی آ رہا ہے. ابھی وزیر اعلیٰ بنی ہے تو وہ چاہ رہی ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ بن گئی ہوں, اب میں جو اچھے ڈریسز ہیں اداروں کے وہ سب پہن کر میں وہ بھی اپنی خوشی جو پوری کر سکوں, تو وہ سب پوری کر رہی ہیں. لیکن وہ کام نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ پنجاب کے اندر جو آٹے کا بحران آیا اس کے بعد پنجاب سے تو پنجاب تو آٹا نہیں خریدا, لیکن کے پی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ آٹا جو پنجاب کا صوبہ نہیں خرید رہا وہ ہم خرید لیں گے. لیکن اس میں ہوا یہ کہ اس میں کرنا تو یہ چاہیے تھا, چلو آپ سے اگر کوئی مس مینج ہو بھی, کیا غلطی ہو گئی اور آپ نہیں خرید پائے کسی بھی وجہ سے, آپ یا نہیں خریدنا چاہ رہے, تو ایک دوسرا صوبہ خرید کر ان غریبوں کو, ان کسانوں کو اگر ریمیڈی دے رہا ہے, فائدہ دے رہا ہے, تو ان کو فائدہ پہنچانے دیں. یہاں پر خاموشی اختیار کر لیں. ویسے کون سی آپ کی اتنی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ کام وہ کر لے گا تو اس کی واہ واہ ہو جانی ہے اور آپ کے نمبر کم ہو جائیں گے. آپ کو تو نمبر آلریڈی مائنس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے پیچھے چلے گئے, تو چھوڑ دیتے, آنکھیں بند کر لیتے. لیکن وہی کیا جیسا کہ صحت کارڈ کے ساتھ کیا گیا تھا, اس کو بند کر دیا کہ عمران خان کے پاس تو ایک یہی منصوبہ تھا بظاہر ان کے کہنے کے مطابق, تو صحت کارڈ بند کر دیا. اب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ آٹے کے سارے ٹریڈرز بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے سرحدوں پر, یعنی کہ پنجاب اور کے پی کے جو بارڈر ہیں ان پر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ ہی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. ان کا تو کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا ایسا کام کرنے کا جن سے عوام کو فائدہ ہو, کیونکہ ان کے مطابق تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے. صرف معاشی بحران ہے جو کہ اتنے سالوں سے چلا ہوا آ رہا ہے. مزید اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا بہت عرصے کے بعد آئے اور سننے میں آ رہا تھا وہ کوئی بہت ہی بہترین قسم کا دبنگ قسم کا بیانیہ لے کر آنے والے ہیں. تو سب سے پہلے تو انہوں نے قوم سے شکایت کی کہ بھائی قوم آپ کیسے لوگ ہیں یار, کہ آپ نے ایک لیڈر ہے جو کہ آپ کو آپ کے ملک کے اندر اس میں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں, شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, اور آپ نے جب اس کو ہٹایا
تو آپ نے کچھ آواز ہی نہیں نکالی، کچھ کہا ہی نہیں. یہ تو سوال بنتا ہے، اور بالکل ایک بظاہر دیکھا جائے تو بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. تو انہوں نے مزید کہا قوم ووٹ دیتے وقت کیوں نہیں سوچتی کہ گزشتہ دور میں مہنگائی کتنی تھی اور ہمارے دور میں کتنی تھی. مہنگائی کس کے دور سے شروع ہوئی. عوام سے گلا ہے کہ ہمیں تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا، لیکن قوم خاموش ہے. جو ملکی حالات ہے ان کا ذمہ دار تو وہی ہوگا نا جو چلا رہا ہوگا. اگر کسی چیز کی ذمہ داری دینی ہے تو ذمہ داری اسی کو دی جائے گی جو اس کام کا رسپانسبل ہوگا. اگر اس میں مسائل ہوئے ہوں گے، غلط ہوئے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ ان مسائل جو 75-76 سال کے تھے ان کی وجہ ہے تو عوام آپ کے لیے کیوں نکلے گی. اب جب ایک وجہ نظر آئی پاکستانیوں کی کہ یہ شخص عمران خان احمد خان نیازی یہ وجہ بن سکتا ہے ہمارے ان مسائل کے حل کی. یہ عوام کا شعور تھا نا، عوام نے فیصلہ کیا نا کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ اب ہمارا ان مسائل کا حل ہے اور یہ مسئلے حل کر سکتا ہے جو کہہ رہا ہے اس پر قائم ہے اتنے سالوں سے. لیکن اور پھر اسی لیے عوام نکلی 10 اکتوبر کی رات کو بنا کسی کے کہے. اور ایون کہ عمران خان کے لیے خود بھی بہت بڑا سرپرائز تھا کہ یار اتنے سارے لوگ ایسے نکل آئے. تو یہی وجہ ہے، آپ جب عوام کو شعور نہیں دیں گے اور آپ یہ چاہیں گے کہ آپ نے سارے معاملات بند کمروں کے اندر ہی طے کرنے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی حکومتیں بھی بنانی ہے بند کمروں میں. 1990 کی حکومت بھی آپ کی جب بنی، جب حکومت چینج ہوئی بے نظیر کی، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت جو حکومت آپ نے چینج کی کیا وہ کیا صحیح طریقے سے چینج کی تھی؟ جب آپ کی باری آئے، جب آپ کے مزے آ رہے ہوں تو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ کر جائے ہاتھ تو پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ عوام نے خود ذمہ داری لی ہے کہ عوام نہیں چاہتی، عوام چاہتی ہے کہ جس کو ہم نے چنا تھا، بے شک 2000 اس سے پہلے والے الیکشنز میں اگر کچھ دھان ملی ہوگی تو کچھ 10% 15% ہوئی ہے، کچھ سپورٹ ملی ہوگی. لیکن جو کچھ ابھی 2024 کے الیکشن کے اندر ہوا اس کے اندر تو آپ کو تھالی میں لا کے رکھ کے دے دیا ہے. اس کے باوجود اگر آپ صرف بیانیہ بنانے کا ہی سوچ رہے ہو، اب آپ سے کام ہی نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کی اس سے بڑی نااہلی اور کیا ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بیانیہ کو چھوڑیں اور عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ لیں، اور جو بندہ عوام میں مقبول ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے اور جو جس کی چاہتی ہے عوام کے وہی ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اس کو موقع دیں کہ وہ آگے بڑھ کے کام کر سکے. اور جو ہیرے جواہرات آپ نے اپنی اپنی اس تقریر کے دوران جن لوگوں ہیرے اور جواہرات کہا ان کی رپورٹ کارڈ جو آئیں اور جو آپ کی خود کی آئی اس رپورٹ کارڈ کو آپ دیکھ لیں، یا جن لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی ہوگی اس امتحان کے اندر انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ آپ کے رپورٹ کارڈ، یہ آپ کے معاملات. تو آپ کو خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ عوام کا موڈ کیا ہے. عوام اب اس 1990-2000 والی دور سے نکل کر بہت آگے بڑھ چکی ہے، دنیا بہت چینج ہو گئی ہے، اور عوام اب اس صرف روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ صرف گاؤں دیہات کے اندر، یہ تو اب گاؤں دیہات کے اندر بھی نہیں سن سکتا، وہاں بھی لوگ ٹیکنالوجی کے اندر سوشل میڈیا میں بہت آگے نکل گئے. تو رہنماؤں کو ہمارے چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لیں، بیانات فضول کے یہ ویڈیو کلپس اور ویڈیو والے بیانات سے باہر نکل کر عوام کا بیانیہ آن کریں جو عوام سننا چاہتی ہے. ویڈیو کے اختتام پر ایک اور اہم خبر جو مجھ سے مس ہو گئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ابو ظہبی میں خطے کی پہلی بیئر فیکٹری لگ گئی ہے بھائی، ٹھیک ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک امریکہ سے تعلق رکھنے والے 42 سالہ میک کے متحدہ عرب امارات کی دارالحکومت ابو ظہبی میں کرافٹ ویب کے بانیوں میں سے ایک ہیں. تو لائسنس یافتہ ایک جو بھی شاپ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی سعودی عرب کے اندر جو کھلی ہے وہ انہی کی طرف سے ہی ہے. ویڈیو کے اختتام پر ایک بہت اہم خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ابو ظہبی میں خطے کی پہلی بیئر فیکٹری کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس سے متعلق ڈیٹیل یہ ہے کہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے 42 سالہ میک گئی متحدہ عرب امارات کی دارالحکومت ابو ظہبی میں کرافٹ ویب کے بانیوں میں سے ایک ہیں. اور جو تیل کی دولت سے مالا مال عرب ممالک مستقبل کی تیاریاں کرتے ہوئے اپنی معیشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کچھ خلیجی ممالک نے شراب پر پابندیاں جو ہیں وہ نرم کر دی ہیں، اور میگی جیسے کاروباری افراد جو ہوتے ہیں انہوں نے ان تبدیلیوں کا فائدہ اٹھانا چاہا ہے. ابو ظہبی سے صرف چند گھنٹے کی مسافت پر اسلام کی جائے پیدائش سعودی عرب ہے. عمان اور قطر میں شراب کی فروخت پر بہت زیادہ پابندیاں ہیں، جبکہ کویت اور شارجہ میں اس پر مکمل پابندی ہے. ٹارگٹ کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو میگی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم ابو ظہبی کو بھی جرمنی اور نیو یارک یا سان ڈیاگو کی طرح ایک ایسی منزل بنائیں جہاں لوگ بیئر کے لیے آتے ہیں. مطلب وہ ان کی تو جیسے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے، کیونکہ شیخ تو جس کام پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ شیخوں کی طرح یہ کرتے ہیں. تو عیاشیاں تو ماشاء اللہ سے ہمارے مسلم ریاستوں کے اندر جن کے پاس پیسہ بہت ہے
عیاشیوں کے اندر بہت آگے ہیں، لیکن کچھ ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے پروڈکٹیولی بڑھ سکے، دولت میں اضافہ ہو سکے، اور چاہ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کی شوز کروا کر، بیکینی شوز کروا کر اور شراب کی دکانیں کھول کر ہی ان کی اکانومی چل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اور ہم سب کو بھی ہدایت دے کہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں. تھینکس فار واچنگ.